خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. حضرات، اسلام کامل اور مکمل دین ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اور یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایات قرآن مجید میں نازل فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کا نمونہ پیش کیا تاکہ امت کو بعد میں کوئی پریشانی یا پرابلم نہ پیش آئے. آپ نے زندگی میں پیش آنے والے مختلف کام، مختلف معاملات، چاہے اس کا تعلق حکومت کے ایوانوں سے ہو یا عدلیہ کے یا تجارت کی منڈی میں ہو یا گھریلو زندگی میں یا مساجد کی باتیں، ہر جگہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما تسلیم کریں. اسوہ حسنہ آپ کو بنایا گیا تاکہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. مگر عموماً دیکھا گیا کہ اس وقت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے باوجود اس دعوے کے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر ہم آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، عملی زندگیوں میں آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک سیاستدان جو یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اکرم سے بڑی محبت ہے، جلوس میں بھی نعرے مارتے ہوئے نکل رہا ہے، مگر جب وہ صبح اپنی سیاسی کرسی سنبھالے گا تو وہاں اس کا سیرت سے، سنت سے، نبی کی ہدایات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک جج وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، مگر جب جلوس کے بعد وہ ایوان عدالت پہنچے گا تو کہے گا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بڑی محبت تھی لیکن باہر، مگر عدالت کے ایوان میں اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، ریفرنس دوں گا برٹش لا کا، ریفرنس دوں گا فرینچ لا کا، ریفرنس دوں گا انٹرنیشنل لا کا، لیکن ریفرنس نہیں دوں گا قرآن کا، ریفرنس نہیں دوں گا آپ کے فرمان کا، ریفرنس نہیں دوں گا اسلامی شریعت کا. ویسے ہوں میں مسلمان، ویسے ہے مجھے آپ سے بڑی محبت. اسی طرح سے ایک تاجر بھی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں ابھی جلوس سے ہو کر آ رہا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا پیار ہے، مگر جب میں کاروبار کے لیے جاؤں، منڈی میں بیٹھوں، تجارت کروں تو رولز جو ہیں کاروبار کے اس کو فالو کروں گا. یہاں آپ کی سنت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آپ بتائیے، اگر یہی سنت ہو، اگر یہی محبت کا معیار ہو تو کیا ہم محبت کے اس دعوے میں سچے ہوں گے؟ کیا یہ واقعی سچی محبت ہوگی؟ پھر تو مکے کے مشرکین، ان کی محبت غلط کیوں ہوئے؟ آخر انہیں بھی تو محبت تھی. کوئی دنیا میں ایسا آدمی یہ کہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مکے کے مشرکین کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ نہیں. تاریخ ریکارڈ پر موجود ہے یہ کہ مکے کے مشرکین آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت. اسی محبت کے لیے انہوں نے آپ کو صادق کا ٹائٹل دیا، امین کا خطاب دیا تھا. کیوں دیا؟ یہ محبت نہیں تھی تب صادق کہا، یا امین کہا محبت نہیں تھی تب؟ اور یہ ٹائٹل کوئی مسلمانوں کی طرف سے نہیں، مکے کے اس زمانے کے لوگوں کی طرف سے دیے گئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل آپ کی عقد نکاح میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی، آپ کی عمر تھی اس وقت 25 سال، بھرپور جوانی کے دن. اس وقت آپ کے چچا نے ایک بات کہی جو اس زمانے کے سمجھ لیجئے خطبہ نکاح کی پہلے یا بعد میں جو اس دور کا طریقہ تھا، انہوں نے ایک بات کہی ابو طالب نے. وہ بات غور کرنے کی ہے. ابھی نبوت تو نہیں ملی. نبوت کب ملی؟ 40 سال کے جب آپ نے اعلان کیا. اور یہ شادی کب ہوئی؟ جب آپ 25 سال کے تھے. ابو طالب نے اس موقع پر کہا تھا آج ایک ایسے نوجوان کی شادی ہے جسے جزیرہ عرب کے کسی بھی جوان سے اگر تولا جائے گا تو اخلاق اور کردار میں اس کا وزن سب سے بھاری ہوگا. جزیرہ عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو اس کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے.
پورے مجمع میں کسی نے تردید نہیں کی اس کی. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ آپ سے لوگ ٹوٹ کر اتنی محبت کرتے تھے، اتنی ریسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پوری جزیرہ عرب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نہیں. یہ تو محبت تھی ان کی، یہ عقیدت اور احترام کے جذبات تھے. مگر یہ عقیدت اور احترام بدلی کہاں سے؟ جب آپ نے کوہ صفا پر جب کہا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی توحید کی تم گواہی دو، دین کو قبول کرو، تو وہیں سے گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہوا. تباً لکا لہذا جماعتنا یا محمد، نعوذ باللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہلاکت اور بربادی ہو، اسی لیے آپ یہاں کھڑا کیے ہمیں. تو اب آپ بتائیے کہ یہ دوستی دشمنی میں کیوں بدل گئی؟ یہ محبت نفرت میں کیوں تبدیل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہیں، آپ کی شخصیت وہی ہے جو صفا سے پہلے تھے، وہی جن کو آپ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، پورے جزیرے عرب کا سب سے ممتاز شخص کہتے تھے. اچانک نفرت کیوں پیدا ہوئی؟ انہیں محبت تھی محمد بن عبداللہ سے، لیکن نفرت ہوئی محمد رسول اللہ سے. آپ کی شریعت کو، آپ کی باتوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ویسے آپ سے بڑی محبت ہے. اگر یہی محبت آج ہماری ہو کہ ہم یہ کہیں اے اللہ کے نبی جسمانی طور پہ بڑی محبت ہے، آپ کے نام سے بڑی عقیدت ہے، مگر آپ کی شریعت کو ہم نہیں مانیں گے، تو ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے پھر؟ صحابہ کرام کی یا مکے کے مشرکین کی جو آپ کے جسم سے محبت کرتے، شریعت سے نفرت کرتے؟ اگر ایک سیاستدان جس کے پاس سارے اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہدایت کو نہیں مانوں گا، ایک جج کہتا ہے میں آپ کو نہیں مانتا، ایک سولیسیٹر بیرسٹر کہتا ہے پیدا میں مسلمان گھرانے میں ہوا، پوری فیملی مسلمان ہے، مسلمان ملک ہے، مگر میں اللہ کے نبی آپ کے قانون کو نہیں چلنے دوں گا یہاں پر. ایک تاجر وہی کہے، دوسرے لوگ وہی کہیں، پھر محبت کس بات کی ہوئی؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے. ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہماری زندگی یہ بتائے کہ واقعی نبی سے ہمیں محبت ہے. ہم نے گزشتہ حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کا ایک چیپٹر جس میں قضاء اور عدلیہ جوڈیشری کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ اللہ احکم الحاکمین کا بنایا ہوا قانون ہے. اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ اور اس سے بہتر انصاف کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. خالق سے زیادہ مخلوق کو ضروریات کا علم نہیں. وہ احکم الحاکمین ہے، اس کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، حاکم کوئی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، تو اس لیے کوئی دنیا میں عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء اور عدل کی بنیاد ایک تو تقوی کے بعد تقوی کے اوپر رکھی. پھر آپ نے کہا صلاحیت کے بغیر یہ منصب کو نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اگر اس کے تقاضوں میں تھوڑی سی بھی کمی تم کر دو گے. اور عدل کرنے میں جو میکسیمم کوشش ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ انسان جو کر سکتا ہے وہ کریں. اگر کہیں کوئی غلطی ایسی ہو گئی جو انسانی طاقت کے باہر ہے، تب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ کوئی آدمی چرب زبانی سے کام لے کر کچھ ایسا واقعہ بیان کرے جس سے میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں اس کے حق میں، اس کے فیور میں، لیکن وہ اگر اس کا حق نہیں تھا تو میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز جو میں دوں گا جائز نہیں ہوگی اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور قیامت کے دن یہ اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی. یعنی کوشش آپ میکسیمم قسم کی کریں، اور اگر کہیں غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. پھر جج، عدلیہ اور اس سے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں دنیا بھر میں، اس کی ناکامی کے جو اور اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب جس کا یہاں علاج بھی بتایا گیا اسی چیپٹر کے اندر، وہ کیا ہے؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. لعنت، نبی رحمت کی زبان سے لعنت کے الفاظ بہت کم مرتبہ نکلے، اور خاص سیریس کوئی ایشو ہو گیا جیسے اب یہ ہے. اب یہاں فرما رہے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی. کس میں؟ فی الحکمی، حکم چلانے میں، فیصلہ کرنے میں، قانون نافذ کرنے میں، عدلیہ کے مسائل میں رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اب آپ سوچئے کہ اس میں یہ کتنا سیریس ایشو ہے، اور یہ رشوت کی وجہ سے کہاں کہاں سے کیس متاثر ہوتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ جو گرفتار کرنے والی ہے، جو مقدمہ پہلی سطح پر درج کرنے والی ہے،
انکوائری کرنے والی ہے، کیونکہ انہی کی انکوائری کی بنیاد پر کیس آگے چلے گا۔ پھر اس کے بعد وکیل حضرات کا اپنا الگ معاملہ ہے، ان کے اپنے جو طور طریقے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے، اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، آپ بیرسٹر ہیں، آپ قانون دان ہیں، لیکن آپ مجرم سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بچا لوں گا اگر آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ گویا ظالم کو آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ظالم کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ قانون میں لوپ ہولس ہیں، ان کے ذریعے سے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اب آپ کو یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے، یعنی قرآن لے کر آپ کو یہ جھوٹ بولنا ہے یہ جھوٹ بولنا ہے یہ جھوٹ بولنا ہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلام میں عدلیہ کا پیشہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی ذمہ داریوں کا ہے، کٹھن ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ اس کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے کہا گیا جو قاضی یا جج بنا دیا جائے گویا کہ بغیر چھری کے وہ ذبح کر دیا گیا، اتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ایوان عدالت میں قدم رکھیں سوچ سمجھ کر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم سب کمزور ہوں قیامت کے دن، اس وقت جب اللہ تعالیٰ سب کے لیے منصف اعلیٰ ہوگا تو اس وقت ہمیں ندامت اور پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وقت سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء اور عدل کے جو چند اصول بتائے، اس میں سے ایک اب شہادات وغیرہ جو گواہیاں پیش ہوں گی، اس سلسلے میں آپ نے ایک خاص جو بات بتائی کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کیس میں فلاں شخص مجرم ہے تو آپ گواہی چھپائیے مت، تاکہ انصاف پورا ہو سکے۔ اگر کوئی آدمی جو واقعے کو جانتا ہو اور گواہی دینا نہیں چاہتا، شہادت چھپا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن کے آداب میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ گواہی کو مت چھپاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء هو الذی یأتی بالشہادۃ قبل ان یسألها، بہترین گواہ، وٹنس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ شخص ہے جو پوچھے بغیر صحیح بات کی گواہی دینے تیار ہو جائے، کچھ دین لین کے بعد، بھاؤ تاؤ کے بعد نہیں، بلکہ آپ پوچھے بغیر تیار ہو جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے بتایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو شہادت دینا چاہیں گے مگر ان کی شہادت نہیں لی جائے گی، یعنی قیامت سے پہلے جو خرابی اور بربادی پیدا ہوگی، اس میں سے ایک ثم یکون قوم یشہدون ولا یستشہدون، بعد میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ گواہیاں بکنے لگیں گی، لوگ چاہیں گے کہ ہمیں گواہ بنا لو لیکن ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ عجیب بات ہے، یہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن آج مختلف عدالتوں کے آگے پیچھے آپ دیکھیں گواہیاں برائے فروخت ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گواہ دینے کے لیے تیار، جنہیں یہ معلوم ہی نہیں کیس کیا ہے، جو یہ جانتے ہی نہیں کہ واقعہ کیا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی۔ ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں گے گواہ کے لیے، لیکن قبول نہیں کی جائے گی ان کی گواہی، ان کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے، ان کے کیریکٹر اور ان کی سیرت کے حساب سے۔ اسی طرح سے گواہیوں کے مسئلے میں ایک اور بھی بات بتائی گئی، لا تجوز شہادت خائن، خیانت کرنے والے شخص کی گواہی اگر وہ وٹنس باکس میں ٹھہرے گا ریجیکٹ کر دی جائے گی، کیونکہ اگر وہ خیانت کرنے والا ہو تو یہ کیس میں بھی تو خیانت کر سکتا ہے، اس لیے اس کی گواہی نہیں۔ ولا خائنہ، یا کوئی عورت جو خیانت کرنے والی ہے وہ اگر گواہی کے لیے پیش ہو ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ ولا ذی غمر علی اخیہ، یا ایسا شخص جو اپنے بھائی پر، یعنی جو چاہے وہ ڈیفینڈر ہو یا پیٹیشنر ہو، جو مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو، اس کے ساتھ اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب وہ گواہ کے کٹہرے میں ٹھہرا، ریجیکٹ کر دی جائے گی، کیونکہ آپ کا اس سے تعلق چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے۔ بے شک اس کیس میں جھگڑا نہیں چل رہا ہے، مگر اس شخص کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، تو کیا یقینی ہے کہ آپ عدالت کے کٹہرے میں ٹھہر کر اس کے حق میں گواہی دیں گے؟ غلط طریقے کی بھی گواہی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر دونوں میں کوئی ایسی بات چل رہی ہے تو وہ آدمی گواہ بن کر آئے گا، تب بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے نزاکتیں کتنی رکھی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا گیا ولا تجوز شہادت القانع لأہل البیت، جو آدمی کی آپ لک آفٹر کر رہے ہیں، مثلا آپ کا خادم ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا کام کرنے والا ہے، وہ آپ کے حق میں گواہی دینے آیا تو نہیں قبول ہوگی، کیونکہ آپ کا احسان مند ہے وہ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیور میں بات کرے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کی غلطی سے،
مگر وہ آپ کا ملازم ہے، وہاں الٹی گواہی بھی دے سکتا ہے وہ کہ ہماری غلطی نہیں تھی، فریق ثانی کی غلطی تھی، تو پورا کیس بھی خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس طرح کے کچھ واقعات عجیب و غریب قسم کے بعض اسلامی تاریخ میں بھی مشہور ہیں۔ ایک واقعہ، یہ حدیث کا واقعہ نہیں ہے، اس لیے میں سند کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور کر دی گئی کہ ان کا اپنا ایک ذاتی کیس تھا ورسس یہودی۔ حالانکہ حضرت علی کا جو مقام تھا، ان کی جو صحابیت کا درجہ تھا، بہت بلند تھا، بہت عظیم ان کا مقام تھا، لیکن یہ ہوا کہ اتفاق سے جب وہ گئے تو قاضی نے ان سے یہی کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، اور قاضی کو معلوم تھا کہ یہ کیس آپ کس کا پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، امیر المؤمنین، مسلمانوں کا سردار ہے، ذمہ دار اعلیٰ، حاکم وقت ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر مسلم ہے۔ چاہے ہے تو حضرت علی ویسے ہی لے سکتے تھے اپنا حق، اور کوئی ان کے امانت داری، تقوی، پرہیزگاری اس کے خلاف نہیں تھا، لیکن انہی بزرگوں نے دراصل یہ سسٹم دیا دنیا کو، یہ قانون دیا دنیا کو کہ انصاف کیسے ہوتا ہے۔ جب وہ گئے تو یہودی نے کہا کہ یہ میرا کیس ہے، یہ میری چیز ہے، جو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، انہی کا مقرر کیا ہوا قاضی، وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس شہادت ہے، اس کی گواہی، ثبوت؟ انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے امیر المؤمنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اس طرح کے مسائل میں نہیں قبول کی جا سکتی۔ دوسری گواہی غلام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی جو اس حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو آدمی آپ کا احسان مند ہو، پروردہ ہو، وہ آپ کی حق میں گواہی دے، قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا خادم ہے اور کیس آپ کے حق کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں آپ کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور حضرت علی کو یہ نہیں کہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، حضرت علی خود ٹریننگ دے رہے تھے اپنے قاضیوں کو، اپنے ججوں کو، کہ کتنی جرت اور حوصلہ ہونا چاہیے تمہارے اندر کہ اگر امیر المؤمنین بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی انصاف اور قانون پورا پورا اپناؤ۔ جب کہا کہ یہ نہیں ہے تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ پھر یہ چیز اسی کو دے دو، کیونکہ اور میں کوئی گواہی پیش نہیں کر سکتا، یہی گواہی ہے۔ تو یہ سننے کے بعد اس غیر مسلم نے وہیں پر شہادتین کا اعلان کر دیا کہ اگر اسلامی حکومت میں، اسلامی ریاست میں حاکم وقت کو میں عدالت میں لا سکتا ہوں اور عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے، تو اس سے زیادہ سچا اور انصاف پسند دین اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا کردار اس کو مسلمان بنانے کا سبب بنا۔ ایک مشہور تاریخی قسم کا واقعہ ہے، لیکن اس میں جو بات غور طلب ہے اس حدیث کے مطابق کہ ایسا آدمی جو آپ کا احسان مند ہو، خادم، ملازم وغیرہ، تو وہ اگر آپ کے حق میں گواہی دے گا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے پہلے گواہ کو بھی چیک کرنے کی بات ہے کہ کس طرح کی وہ گواہی دینے کے لیے پیش ہو رہے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اننون آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا گیا لا تجوز شہادت بدو علی صاحب قریۃ، ایک اننون گمنام قریے کا رہنے والا آدمی آ گیا گواہی دینے کے لیے، اب اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، سچا ہے، جھوٹا ہے، اس کے خلاف خود کیسز ہیں یا کیا ہیں، تو اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ تو گواہی قبول کرنے کے لیے بھی جج یا وہ سسٹم کو میک شور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کی گواہی قبول کی جائے گی اور کس کی نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہماری باتیں ہیں جو اس پیشے اور اس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، مگر ہمارا وقت یہاں پر چونکہ بہت ہی لیمیٹڈ، محدود ہے، ہم یہیں پر اپنے پروگرام کو روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ انتظار کیجئے، حاضر ہوں گے آئندہ لیکچر میں کچھ مزید معلومات کے ساتھ، مگر پہلے کچھ سوالات آپ کے ہم لے لیتے ہیں۔ جی سر، میرا 2 سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اسلامک قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ الگ الگ ملک میں، ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، ہر جگہ کے قانون الگ الگ ہوتے ہیں، اور جو بھی مسلمان وکیل ہو یا برٹش وکیل ہو یا ہندو وکیل ہو، کسی بھی قوم کا وکیل ہو، اس کو اسی فیصلے کو ماننا پڑتا ہے، انہی کتابوں سے کو اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جب وہ جا کر کے وہاں پہ بحث کرے گا تو دلیل اور ثبوت کے اوپر تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ جج ایماندار، وکیل ایماندار، سب ایماندار، دلیل چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، اسی کے اوپر سارے فیصلے ہوں گے، جو ثبوت ہو اس کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ تو ایسے قانون میں کبھی کبھی جو آدمی مجرم نہیں ہوتا ہے وہ بے گناہ پھنس جاتا ہے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ملکوں میں کیا وکالت جائز ہے؟
یہ بڑا نازک آپ نے سوال کیا، اور اس کے ذریعے سے جو جوڈیشری اور وکالت کے پیشے سے منسلک افراد وہ شاید ہمارے خلاف ہو جائیں، لیکن دیکھیے کہ اگر آپ ظالم کو روکنے کے لیے وکالت کر رہے ہیں اور حقداروں کو حق دلانے کے لیے یہ آپ کا ارادہ ہے اور آپ نے یہ اصول بنا رکھا ہے، تب تو آپ کا یہ پیشے کے ساتھ رہنا درست ہو سکتا ہے، کنڈیشنل، ورنہ جو ہے آپ کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ جو دوسرا مسئلہ ہے غیر اسلامی قانون، دیکھیے بعض ممالک کے اندر یہ سہولت ہے، مثلا انڈیا کے اندر مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لاء ہے، بعض مسائل کے اندر مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا قانونی طور پر، ملکی قانون کے طور پر، کہ وہاں وہ اپنی شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرنا چاہے تو ہماری اپنی مرضی ہوگی، لیکن بعض مسائل میں بہرحال یہ اجازت دی گئی، اور کئی ایسے مسلم ملک ہیں جس میں یہ تک سہولت نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انڈیا جو سیکولر ملک اپنے آپ کو کہتا ہے، وہاں مسلم پرسنل لاء کا ایک تصور ہے، اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں یہ نہیں ہے، اور بعض مسلم ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی مسلم سے مراد اکثریت وہاں مسلمانوں کی ہے، وہاں بھی جتنے مسلم پرسنل لاء کو انڈیا میں حقوق ملتے ہیں اس سے زیادہ حق نہیں دیے گئے، وہاں بھی وہ کہتے ہیں نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ وغیرہ، چند مسائل آپ شریعت کے مطابق کریں، باقی چیزیں شریعت کی نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جس کو عرب ممالک کے اندر بعض ایسے علاقے ہیں جہاں الاحوال الشخصیہ، جس کو صحیح ترجمہ وہی ہوگا جو مسلم پرسنل لاء کا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ چند مسائل اس میں شریعت کے مطابق آپ عمل کرو، نکاح اسلامی طریقے سے پڑھا لو، طلاق کا مسئلہ ہو تو ویسے ہی کرو، باقی مسائل میں خبردار جو شریعت کو دخل دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا حضرت علی کا اگزامپل دیا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگزامپل دیا کہ حکمراں کو یہ بلا لیا کرتے تھے جب یہ اپنے فیصلے کرتے تھے، غریب آدمی کے اوپر اگر ظلم کسی حکمراں نے کیا اس کو کوڑے لگائے گئے۔ اندرا گاندھی کے زمانے میں اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، میں ہندوستان کی بات ابھی کر رہا ہوں، اس میں ہائی کورٹ نے اندرا گاندھی کو کورٹ میں بلا لیا تھا مجرم کے طور پہ، اور جے پرکاش نارائن نے یہ مقدمہ کیا تھا جو پارٹی جنتا پارٹی بنی۔ تو عام طور سے سارے ملک میں، چاہے امریکہ اٹھا کے دیکھیے، برٹین اٹھا کے دیکھیے، جب ضرورت ہوتی ہے تو حکمراں کے ساتھ بھی اسی طریقے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ابھی بھی رائج ہے یہ چیز دوسرے قانون میں بھی، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بات ایگزامپل تو اچھی ہے، جو اچھی چیز ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، چاہے کہیں بھی ہو۔ عدالت کے اندر کوئی بڑے سے بڑے ذمہ دار کو بھی بلانے کے ایسے واقعات ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اور دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ بظاہر یہ چیز تو بہت اچھی ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کہیں سے بھی خوبی کوئی ملے اس کو لینے کی تعلیم دیتا ہے، اور برائی کہیں سے ملے اس کو چھوڑنے کی ہدایت دیتا ہے، چاہے کہیں سے بھی ملے۔ تو یہ ایک خوبی کا پہلو ہے، قابل قدر ہے۔ لیکن عدالت کے اندر کیا عدالت اتنی آزاد ہوتی ہے کہ جس طرح سے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورے کر کے فیصلہ کرے؟ اگر کہیں پر یہ سہولت ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ بلا تو لیے پرائم منسٹر کو تاکہ فارمیلٹیز ہو جائے، لیکن اس کے بعد انصاف کے وہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے، پھر یہ بلانا جو ہے ایک ڈھونگ ہو جائے گا۔ سزا ملتی ہے، اس میں سب سے بڑا اگزامپل ذوالفقار علی بھٹو کا، جن کو پھانسی تک ہوئی۔ جی یہی ہم کہہ رہے ہیں، جہاں پر اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوں یہ قابل قدر اور اچھی بات ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ کیونکہ سوالات تو بہت ہیں لیکن ہمارا یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پروگرام کو یہیں پر روکنا پڑ رہا ہے۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا، انشاءاللہ تعالی مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم